السلام علیکم۔ اچھا، میں ایک جاب کے لیے اپلائی کر رہا تھا آج یوکے میں، انگلینڈ میں ایز اے ڈاکٹر کام کرنے کے لیے، تو میں اپلیکیشن فل کرنا سٹارٹ کی تو ان کی اپلیکیشن بھی ماشاءاللہ کوئی 30 سے 35 پیجز کی ہوتی ہے۔ بندہ کرتے کرتے صبح سے شام ہو جائے، یا کم سے کم 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں اپلیکیشن فل کرتے ہیں۔ ہر طرح کا کویشچن پوچھتے ہیں، پرسنل کویشچن سے لے کر سوشلی ریلیٹڈ کویشچن سے لے کر جاب کے ہر طرح کے کویشچن، کہ پیدا ہونے سے لے کر آپ تک آپ نے کیا کیا مراحل سے گزرے۔ تو اس میں ایک کویشچن یہ بھی ہے کہ واٹ از یور ایتھنیسٹی، آپ کا اوریجن کیا ہے، آپ ہو کہاں سے، آپ جاب کے لیے کرنے کے لیے کام یہاں پہ یوکے میں آ رہے ہو۔ تو میرے ذہن میں یہی ہے، یا پاکستانی ہے، میں پاکستان سے ہوں، یا پھر ایشین کا ہوگا کہ ایشین کا کچھ اس طرح کا آپشن ہوگا۔ لیکن جب میں نے اس آپشنس کو کھولا تو میں نے دیکھا یہ لکھا ہوا ہے پلیز انڈیکیٹ یور ایتھنک اوریجن۔ تو میں نے جب اس کو کھولا تو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، ویئر از پاکستانی پاکستانی پاکستانی۔ ہاں، یہ ایک پاکستان آیا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ برٹش لکھا ہوا تھا، لیکن میں تو برٹش تو نہیں ہوں نا، میں تو ایشین ہوں۔ پھر دیکھا کوئی ایشین کا آپشن آ جائے، سمپل ایشین، بٹ دیر واز نو آپشن لائک دیٹ، نہ تو پاکستانی کا نہ ایشین کا۔ ہاں، ایشین کا یا پاکستانی کا تھا، لیکن ساتھ برٹش لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے سوچا یہ برٹش کیوں لکھا ہوا ہے، لوگ تو اتنا کھپتے ہیں، اتنے سال جا کے کام کرتے ہیں وہاں پہ، پتہ نہیں کیا کیا گیمیں لڑاتے ہیں، پھر جا کے برٹش کا پاسپورٹ حاصل کرتے ہیں، پھر وہ بڑے پراؤڈ سے فخر سے اپنے آپ کو برٹش پاکستانی کہلواتے ہیں۔ لیکن تو میں تو ابھی گیا بھی نہیں، اتنا جو بھی میں نے نہیں کی، پہلے ہی میرے سامنے ایک آپشن آ رہا ہے، یہی ایک آپشن ہے جو میں سلیکٹ کر سکتا ہوں، جو کہ ایشین برٹش پاکستانی ہے۔ پھر میں نے سوچا ہاں، 1947 میں ہمیں آزادی برٹش سے تو ملی تھی، ڈاکومنٹیشن کے لحاظ سے، دکھانے کے لحاظ سے ہمیں آزادی ملی تھی، واقعی ملی تھی، لیکن آج بھی ہماری ذہنیت، ہماری سوچ، ہر طریقہ ہمارا برٹش کو ہی فالو کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ چاہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں یہی چاہتی ہے کہ بچہ انگلش بولے، کیوں؟ کیونکہ برٹش والے انگلش بولتے ہیں، اس لیے اگر وہ نہیں بولے گا تو اچھا لگے گا، اگر وہ اردو بولے گا تو وہ پینڈو لگے گا، اگر وہ عربی زبان بولے گا جو کہ مذہب کی زبان ہے تو پھر بھی بہت معیوب لگے گا۔ تو اس زبان پہ پریفر کرو جو کہ ہمارے انسسٹرز کی ہے، تو اس لیے اس کو انگلش سکھائی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہمارا لیڈر، جو ہمارا بہت ہی پراؤڈ لیڈر، کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا ہم ڈے نہیں مناتے، کیونکہ اس کا پاکستان سے اوریجن ہوتا ہے، اس کا برٹش سے اوریجن نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ڈیتھ ہوئی تو کوئی دن نہیں منایا گیا، کوئی بڑے لیڈر نہیں گئے وہاں پہ، کیونکہ اس کا تعلق تھوڑی تھا پاکستان سے، اس نے پاکستان کے لیے کام کیا تھا، اور اس کا تعلق برٹش سے نہیں تھا۔ ہاں، اگر ملکہ برطانیہ اس کی ڈیتھ ہوتی پھر تو پورے پاکستان میں جیسے 12 سپتمبر کو دن منایا گیا، اس کے سوگ میں، اس کے دکھ میں، اس کی ہمدردی شو کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے جو انسیسٹرز ہیں وہ پاکستان سے یا ایشیا سے نہیں، ہمارے برٹش سے ہیں، کیونکہ ہم نے آزادی برٹش سے حاصل کی تھی۔ تو اس لیے شہباز شریف یا جو بھی باقی لیڈرز گئے ہیں برطانیہ میں، لندن میں افسوس کرنے کے لیے، اس لیے گئے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بڑے تھے، ان کی ڈیتھ ہو، ان کا کوئی بھی ہو، تو ہمیں ان کے دکھ میں شریک لازمی ہونا چاہیے۔ پھر مجھے یاد ہے، نہیں، شہباز شریف تو نواز شریف تو پاکستان کو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، جیسے کہ برٹش کے کچھ لوگ 1800 ہجری میں برصغیر میں آئے، انہوں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا، اور اس بزنس سے ہی انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی سٹارٹ کی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پورے برصغیر پہ قبضہ کر لیا۔ تو اسی پلاننگ کے ساتھ نواز شریف بھی آج لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان کے کچھ ریسورسز کو لے کے، پاکستان سے پیسہ اکٹھا کر کے وہاں پوری بیٹھ کے پلاننگ کر رہا ہے، کمپنی چلا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی ایک دن پورا یونائٹڈ کنگڈم، پورا لندن کو فتح کر کے وہاں پہ قابض ہوں گے، اور اپنے جو بڑوں کا بدلہ لیں گے۔